تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 105. ایک آیت ہے، آیت نمبر 105 سورہ مائدہ. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، ٹیک کیئر آف یور سیلفز، اپنے آپ کا، اپنے آپ کی سول کا، اپنی روح کا برابر سے خیال رکھو. اف یو فالو دا رائٹ گائیڈنس، اگر تم صحیح ہدایت پر ہو، no hurt can come to you from those who are in error. جو لوگ غلطی پر ہیں، غلط پر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان سے کبھی بھی تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم صحیح ہدایت پہ ہو. The return of you all is to Allah. تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. Then he will inform you about all that you used to do. پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اس دنیا کے اندر. One is required to reform himself first. سب سے پہلے ضرورت ہے ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی. ہم کو اپنے آپ کو پہلے صحیح کرنا ہوگا، پھر ہم دوسروں کو صحیح کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ فضیلت اور دوسروں کو نصیحت. واہ سبحان اللہ. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. O you who believe, take care of yourselves. If you follow the right guidance, no hurt can come to you from those who are in error. اے ایمان والو، اپنا خیال رکھو، اپنی نفسوں کا. اگر تم صحیح ہدایت پر ہو تو جو بھی بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، غلط پہ ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے تمہارا. The return of you all is to Allah. Then he will inform you about all that you used to do. اور تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. پھر اللہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا کے اندر. اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. اللہ commands his believing servants. اللہ حکم دے رہا ہے، آرڈر، حکم اپنے مومن بندوں کو. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کو حکم دے کے کیا فائدہ ہے. اللہ کے مومن بندے، ایمان والے بندوں کو اللہ حکم دے رہا ہے ٹو ریفارم themselves and to do as many righteous deeds as possible. اللہ کہہ رہا ہے اپنی اصلاح کرو پہلے، اور جتنے بھی نیکی کے اعمال کر سکتے ہو، جتنے بھی کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. He also informs them that whoever reforms himself، اور اللہ یہ بھی ساتھ بتلا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کی اصلاح کرے گا یا اپنے آپ کو سدھارے گا، ریکٹیفائی کرے گا، he would not be affected by the wickedness of the wicked. اس پہ کسی بھی وکڈ لوگ، جو بدکار، بدعمال، فاسق لوگ، ایول لوگ، ان کی کسی بھی حرکت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے اوپر. ایسے وکڈ لوگوں کی کوئی بھی بات سے، فاسق لوگوں کی، whether they were his relative or otherwise، چاہے وہ تمہارے، یعنی جو بھی لوگ ہیں رشتہ دار، تو چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بندے کے رشتہ دار ہوں یا پھر کوئی اور ہو، وہ کوئی بھی اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. امام احمد بن حنبل ریکارڈڈ دیٹ قیس سیڈ کہ ابو بکر الصدیق اسٹوڈ اپ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، thanked Allah and praised him and then said، تو اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، شکر اور ثنا کر کے، پھر انہوں نے کہا، او پیپل، اے لوگوں، یو ریڈ دس آیا، یہ جو آیت ہے 105 نمبر کی، تو تم اس آیت کو ایسے پڑھتے ہو کہ، یعنی کہ تم اس آیت کو جو ہو ایسے پڑھتے ہو، یو ایکسپلین اٹ دا رانگ وے، تم اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہو.
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو تم اس کو بیان کرتے ہو غلط طریقے سے. یو ایکسپلین اٹ دا رانگ وے. آئی ہرڈ دا میسنجر آف اللہ سے، میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، کیونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مطلب خلافت کا جو ٹائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الناس اذا راوا المنکر ولا یغیرونہ یوشک اللہ عز وجل ان یؤمہم بعقابہ. If the people witness evil، اگر لوگوں نے کوئی برائی دیکھی and do not change it، اور تم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، then Allah is about to send his punishment to encompass them. تو پھر اللہ جو ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ بھیجے گا عذاب کو، تاکہ ان سب کو اپنے احاطے میں وہ عذاب لے لے. کیونکہ ہم جب بھی برائی دیکھیں تو ہم کو اس کو بدلنا ہی چاہیے کوشش کر کے. تو انہوں نے کہا کہ آئی قیس آلسو ہرڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے یہ بھی سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا او پیپل، اے لوگوں، بی ویئر آف لائنگ، جھوٹ سے بچو، خبردار ہو جاؤ. فار لائنگ کانٹراڈکٹس فیتھ، جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے برعکس ہے یا اس کے خلاف جاتی ہے، اس لیے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے بہت ہی خبردار ہو جاؤ. تو یہ اس آیت کا مطلب بولا گیا اس کے بارے میں، اور یہ بتا دیا گیا، اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم برابر راہ راست پہ ہو، حق پر ہو اور ہدایت پر ہو، تو وہ لوگ جو فاسق لوگ ہیں، بدعمال، بدکار لوگ، فاسق، ایول، یہ لوگ جو ہے وکیڈ لوگ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کبھی بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، تمہیں ہرٹ نہیں کر سکیں گے. تو ہم سب کا ایمان یہی ہونا چاہیے اللہ پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد